سمجھ لیجئے کہ جو 19 سینچری کے مڈل میں جب یہ کراؤن یہاں پہ آ گیا 1859 میں، برف والا پانی پینے پہ فتویٰ، فیتے والے بوٹ پہننے پہ فتویٰ، اس مٹھائی کے کھانے پہ فتویٰ جو لڑکی کے طبی تعلیم حاصل کرنے کی خوشی میں تقسیم کی جائے، محمد علی جناح پہ فتویٰ، ڈاکٹر محمد اقبال پہ فتویٰ، سر سید احمد خان پہ فتویٰ، مطالبہ پاکستان کی حمایت کرنے پہ فتویٰ، فلاں جماعت کو ووٹ دینے پہ فتویٰ۔ میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جس طرح سے اس طبقے کی جو خود کو سیکولر کہتا ہے وہ ایک سلیب نہیں ہے، وہ ایک پتھر نہیں ہے، اس میں بہت سے شیڈ پائے جاتے ہیں آراء کے۔ علماء میں بھی دین کی سطح، فہم کی سطح، دیانتداری کی سطح۔ جن فتووں کا آپ نے ذکر کیا اس میں تو جید علماء کے دیے ہوئے فتوے ہیں، جی عام آدمی کا بھائی، دیے ہوئے یہ فتوے جید میں نے نہیں کہا نا بھیا، میں نے یہی تو عرض کیا کہ میں نے تو جید نہیں کہا، بلکہ میں تو لفظ جو ہے وہ دینی پیشوا استعمال کرتا ہوں، دینی اساتذہ استعمال کرتا ہوں۔ جی بھائی، یہ تھوڑی سی بات ضرور آنی چاہیے کہ جید علماء کے فتوے جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک جو ہے نا پراپوگنڈے والی بات ہے۔ اگر آپ کسی ایک مکتبہ فکر کے ایک عالم دین کے فتوے کو یہ بات کہی، انہوں نے محمد علی جناح کو پورے مکتبہ فکر نے برا کہا تھا یا پورے مکتبہ فکر نے مطالبہ پاکستان کی مخالفت کی تھی، میں سمجھتا ہوں کئی بار ہم چیزوں کو تھوڑا ایگزیجریٹ بھی کر رہے ہیں۔ ہم اس موضوع پر مزید بات کریں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد۔ مسلکی فتووں کو اگر آپ غور کریں تو اس میں تو جید کی جو تعریف ہے اس پر وہ لوگ پوری اترتے ہیں جو دوسرے کے خلاف۔ اچھا دیکھیں، پورا اترنے کے باوجود ایک بات کسی کی شاذ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس مکتبہ کولیکٹیولی علماء نے اس بات کو قبول ہی نہیں کیا۔ اب یہ بات میں کیا شک کی بات ہے کہ دیوبندی ایک منٹ ہے، دیوبندی بریلوی شیعہ علماء کیا پاکستان کے قیام کے حامی نہیں رہے؟ اگر انہیں مکتبہ فکر کے ایک دو علماء نے اگر مخالفت کی بھی ہے، اس مخالفتوں کو آپ کوٹ کریں، تصویر کے دونوں رخ بھی دکھانے چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف یہی فتووں نے نیگیٹو رول پلے کیا، فتووں نے بڑا پازیٹیولی کردار ادا کیا۔ یہ تو کوسچن ہی نہیں ہے کہ حمایت کی یا نہیں کی، میں نے یہ کہا کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، اور اگر اس کی وجہ سے ایک شخص جس کے مالی یا اس کے جان و مال کو نقصان پہنچ گیا اس فتوے کے نتیجے میں، اس میں غریب کی جانیں بلا کہ 20 سال کے بعد اس فتوے کو ریٹریٹ کیا جائے گا یا نہیں۔ گلیلیو کو اگر 350 سال کے بعد جو ہے وہ سینٹ قرار دے دیا جائے، واپس لے لیا جائے اس کے خلاف جو ہے وہ چرچ کا فتویٰ، تو گلیلیو کو تو فائدہ نہ ہوا۔ وہ بچی جو اس نقصان دہ فتوے کی وجہ سے دور افتادہ گاؤں میں ماری گئی، وہ پاکستان کی شہری تھی۔ پاکستان کے قانون کے مطابق اس کو بالغ بچی کو جو ہے وہ شادی کرنے کا حق ہے اپنی مرضی سے۔ وہاں پہ جو اگر ہم اس اصول کو طے کر لیں کہ اس فتوے کی جو ہے وہ جوڈیشل حیثیت ہے، ابھی میرے بھائی نے کہا کہ میں اپنی رائے دے دوں گا، وہ اپنی سطح پہ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ متوازی حکومت کھڑی ہو جائے گی، ریاست کی عملداری ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ اس شخص کے مفاد کو تو نقصان پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ بھی شریک ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس پر 3 شیڈز کے ذریعے سے اپنی طرف سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں۔ قرآن مجید میں فتوے کا لفظ 3 مفہوموں میں آیا ہے۔ ایک یہ آیا ہے حکم دینا اور رہنمائی کرنا، دوسرا یہ آیا ہے پوچھنے کے معنی میں، اور تیسرا یہ آیا ہے مشورہ دینے کے معنی میں۔ اسی طریقے سے احادیث میں بھی یہ لفظ انہی تمام شیڈز میں آیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھ لیجئے، سوسائٹی ہماری جب آہستہ آہستہ تھوڑی سی ذرا وہ اس میں کیٹیگرائزیشن ہوتی گئی، تو ہمارے یہاں کیٹیگرائزیشن یہ ہو گئی کہ ایک ہے حاکم جس کا کام ہے حکم دینا اور جس کا کام ہے حکم دینا، دوسرا ہے قاضی جس کا کام ہے ایک خاص مسئلے میں ایک خاص حکم کو پروملگیٹ کرنا، اور تیسرا ہے مفتی جس کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف چیزوں کے اندر اپنی رائے دیتا ہے۔ اب اس میں ان تینوں چیزوں کے اندر خلط ملط بات ہو گئی۔ خلط ملط بات یہ ہو گئی کہ بعض اوقات قاضی نے حاکم کا روپ دھار لیا، اور بعض اوقات مفتی نے جو بات کی اس کو قاضی کی بات سمجھ لیا گیا۔ یعنی مفتی کی بات دراصل ایک رائے ہوتی ہے، اور اس رائے کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ قاضی صرف اس کی بنیاد پر فتویٰ، اس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ وہ ملکی قانون کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجیے، مشورے کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک مشورہ وہ ہے جو کسی کی ذات سے متعلق ہے، مثلا میں نماز کیسے پڑھوں، میں اگر کسی آدمی کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ میں فلاں حرکت کیسے کروں اور فلاں رکن کیسے ادا کروں، تو اپنی طرف سے مجھے ایک مشورہ دے دے گا، اس کا کسی دوسرے انسان کی زندگی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دوسرا وہ مشورہ ہے جس کا تعلق
پورے معاشرے سے ہے جس کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کے حقوق پر اثر پڑتا ہے. مثلا ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پولیو ویکسینیشن کی بات آپ نے کی. یہ پولیو ویکسینیشن کی بات صرف یہی نہیں ہے کہ ایک انسان نے اگر ڈراپس لینے سے انکار کر دیا ہے تو یہ اس کا ایک ذاتی فیصلہ ہے. نہیں, یہ ذاتی فیصلہ نہیں ہوا, یہ اس کے بچے پر اثر انداز ہوگا. اس کی وجہ سے پولیو کی یہ جتنے بھی سلسلہ ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا, اس کی پوری سوسائٹی پر اثرات ہوں گے. چنانچہ وہ مشورہ جس کا تعلق صرف ایک انسان کی اپنی ذات سے ہو اور اس کا کسی اور کے جان, مال اور آبرو سے کوئی تعلق نہ ہو, اس میں بالکل ٹھیک انسان اپنی طرف سے مشورہ دے. لیکن جس مشورے کا تعلق اس سے ہو, اس میں اگر ایک ایسا مشورہ ہو جس سے معاشرتی حقوق پر اثر انداز ہونے کا تعلق ہو یا جس کی وجہ سے کسی انسان کے جان, مال اور آبرو کو نقصان پہنچنے کا اثر ہو, تو وہ چیز دراصل پھر قابل دستاندازی حکومت ہو جاتی ہے, اور پھر وہاں حکومت کی بات ہی حرف آخر ہونی چاہیے. اگرچہ حکومت کی بات میں بھی غلطی کا پورا امکان ہوتا ہے, لیکن بہرحال اس کی بات میں تصحیح بھی ہو سکتی ہے. لیکن حکومت کی بات پہ جو ہے وہ چیک تو موجود ہے نا, آئین کا, عدلیہ کا, وہاں تو ایک بیلنس موجود ہے. تو یہ انسٹیٹیوشن کہتے ہیں ہم اس کو ہیں جس پہ ایک چیک اینڈ بیلنس موجود ہو. تو فتوی کا بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے. میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں, یہاں پہ گفتگو میں یوں محسوس ہو رہا ہے حکمرانوں کی اتھارٹی ہے وہ تو چیلنج کے قابل نہیں ہے, یقیناً چیلنج کے قابل نہیں ہوگی لا انفورسمنٹ کے مسئلے میں. لیکن کیا ائمہ دین کی پوری ایک تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ حکمرانوں کے غلط فیصلے کے خلاف انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے؟ اس کا بھی تو کوئی گنجائش رہنی چاہیے. اس کے مقابلے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم صرف ایک رائے دے سکتے ہیں, اور وہ رائے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دی ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دی ہے, امام شافعی نے بھی دی ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دی ہے, امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دی ہے. پوری تاریخ اسلام اس بات کو, وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اس میں آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ امام مالک کی مثلا یہ رویہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب منصور نے کہا کہ میں موتا کو ریاست کا قانون بنانا چاہتا ہوں, تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, لوگوں کو ان کی رائے پر آزاد چھوڑ دو, وہ جس کو چاہے وہ قبول کریں. یعنی میری ایک علمی رائے سوسائٹی میں موجود ہے, جس کو چاہے وہ اختیار کر لے, جس کو چاہے کسی اور عالم کی رائے. انہوں نے اس کو چیلنج کرتے ہوئے یہ بھی کہا ابن عبد المالک کو کہ من عرف فنی فقد عرف فنی ومن لم یعرف فنی. انہوں نے یعنی اس کو اوپنلی کہا کہ میری رائے آپ کی رائے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. اور اب یہاں پہ جو صاحبان اختیار ہیں ان کی علمی کیفیت یا ان کی دیانتداری کی کیفیت بھی ایک کوشچن ہمارے لیے بنی ہوئی ہے. تو ان کی رائے کو حرف آر سمجھنا. میں پولیو قطرے کی قطر نہیں کہہ رہا نہیں پلائیں, آپ ضرور پلائیں پولیو قطرے. یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا فتوی کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر حکومتی ادارے موجود ہیں تو علماء کا یہ حق کا ایک طبقہ رہنا چاہیے جو نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل کرے. ہم اس موضوع پر مزید بات کریں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد. مفتی صاحب سے بھی ہم پوچھتے ہیں کہ ایک حکومت موجود ہے, ایک نظم اجتماعی موجود ہے, وہ ایک آئین کے تحت چل رہی ہے جس آئین میں یہ طے ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. وہ ایک حلف اٹھا کے آ چکے کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے. وہ ایک معاملے میں ظاہر جو عدالتیں ہیں اسی آئین کے تحت قائم ہیں, چلتی ہیں, اسی نظم اجتماعی کے تحت قائم ہیں, وہ ایک فیصلہ دیتی ہیں. ایک عالم کا دائرہ کار کیا ہے؟ وہ اس فیصلے کے بعد اس کی رائے کے خلاف اپنی علمی رائے کا اظہار تو کر سکتا ہے, لیکن کیا وہ اس فیصلے کو ناقابل قبول بھی قرار دے سکتا ہے سوسائٹی کے لیے؟ دیکھیں جی, صورتحال یہ ہے کہ اب تک جو گفتگو ہوئی ہے نا, اس میں میرے بھائی نے ایک مثال دی کہ لا نکاح الا بولی, اور انہوں نے فرمایا کہ یہ چونکہ حدیث مبارک میں آیا ہے تو بہت بڑے یہاں پاکستان کے اندر جو علماء کا طبقہ ہے تو وہ فقہی جزیات کی بنیاد پر. تو پہلے نمبر پر تو میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ پورے قرآن کے اندر جہاں بھی اللہ نے نکاح کی نسبت کی ہے تو محترمہ کی طرف کی ہے, ولی کی طرف نہیں کی. حتیٰ تنکح زوجا غیرہ, نکاح کس نے کرنا ہے؟ یہ عقل سلیم کے بھی خلاف ہے. اسلام جو ہے وہ علم و حکمت کا دین ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ آج کے اس ترقی یافتہ زمانے کے اندر میں بحیثیت مفتی ہونے کے ایک فتویٰ دیتا ہوں کہ جو عورت محترمہ تعلیم یافتہ ہے, ڈاکٹر ہے, کالج اور یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے, دینی مدارس میں پڑھ رہی ہے, مختلف شعبہ جات کے اندر اللہ نے اس کو ایک مقام دیا ہے, اور اوپر ایک اس کا والد جو ہے وہ بالکل پینڈو قسم کا دیہاتی ہے, آج اس کی شریعت جو ہے نکاح کے بارے میں, جو اس کی زندگی کے بارے میں ہے. میرے امام اعظم رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی یتیم کے بارے میں, فرمایا مال کے بارے میں تو حق دے رہے ہو جو اس محترمہ کی اپنی جان ہے. اور پھر حدیث مبارک الایّم احق بنفسہا من ولیہا. ہمارے ہاں جو بڑی بدنصیبی کی بات ہے بھائی ندیم صاحب, وہ یہ ہے کہ ہم اجتہاد اور افتاء ان مسائل کے اندر کر رہے ہیں جو 1400 سال سے پہلے ہمارے اکابر نے ان کو حل فرما دیا ہے. اس کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ولی کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ کی یہ تحقیق ہے, فقہ جعفریہ کے اندر یہ تحقیق ہے, حضرت امام مالک کی یہ تحقیق ہے, امام